ہندوتا مائنڈ سیٹ اور آر ایس ایس کی بنیاد بنی ہے، یہ کوتلیہ کی ٹیچنگز ہیں. اور کوتلیہ کی ٹیچنگز کیا ہیں کہ جتنا بھی اتنا جھوٹ بولو کہ پبلک اگر اس میں سے 10% پہ بھی بلیو کرے تو تم اس کے اوپر پاور میں آ جاؤ. اب یہ ایگزیکٹ وہ ٹیچنگ ہے جس کوتلیہ کی، جس کے اوپر یہ ہندوتا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے. اب یہ کنورج ہو گیا ہے، یہ ہندوتا مائنڈ سیٹ اور زائنزم جو ہے یہ کنورج ہو کے پاکستان کے اگینسٹ اکٹھی حملہ آور ہوئی ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی قوم کے بہاف پہ دے آر موسٹ ویلکم. ہم تو 1400 سال سے اس غزوہ ہند کا انتظار کر رہے تھے. یہ تو وہ مارکا ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کی تھی، میرا آقا کا حکم ہو اور ہم لبیک میں کہیں یہ ہو نہیں سکتا جی. اور یہ وہ وقت ہے جس کے لیے صحابہ اکرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، جب انہوں نے افادیت سنی غزوہ ہند کی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کیا ہم اس وقت موجود ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمیں وہ موقع ابھی نصیب ہوا ہے. ہم تو بسم اللہ کر رہے ہیں اس زائنزم اور ہندوتا مائنڈ سیٹ جو جھوٹ کے اوپر مبنی پروپیگنڈا کے ساتھ ہم پہ وارد ہوا ہے. اب ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا اصل ہدف ہم نہیں ہے، ان کا اصل ہدف اپنی ہی عوام ہے. ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر قابو کرنا، ان کو 20% مسلمانوں سے خوفزدہ رکھنا، ان کو ہراساں رکھنا، ان کو ڈرا کے رکھنا، ان کو ال انفارم رکھنا، ان کو الٹریٹ رکھنا اور ان کو غریب رکھنا. یہ سارے کا سارا منبع انہوں نے اکٹھا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عوام کو جاہل رکھنے کے لیے. اچھا، اب اس کی ایک اور بہت بڑی مثال میں آپ کو دوں. 2019 میں ہم نے ان کا مگ پھینکا، وہ ابھی نندن جو مونچھوں سمیت ساری اپنی وردی اور جہاد کا ملبہ چھوڑ کے چلا گیا. اس کے بعد مودی صاحب نے گجرات میں جا کے الیکشن میں اعلان کیا کہ کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. صحیح. آج وہ رافیل بھی موجود تھے. صحیح. جب رافیل کے ساتھ آپ اٹیک کرنے آئے تو کائنات میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی ملک نے 4.5 جنریشن کے جہاز کو زمین دوز کیا ہے. اور وہ ملک ہے جو ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے، اور وہ پاکستان ہے. اور آگے چل کے اب اس کے آگے دیکھیں کہ بیسیکلی انہوں نے 630 ارب روپے کے جو رافیل لیے، وہ 630 ارب کاش یہ اپنی اس عوام کے اوپر لگاتے جو 12 کروڑ عوام آج ریلوے کی پٹڑیوں کے اوپر خانہ کر رہی ہے. ان کے پاس واش روم نہیں ہے. 10,000 رپورٹڈ، یہ یو این کی رپورٹ ہے اور ہندو رائز کی ایک رپورٹ ہے کہ 10,000 بندہ ڈیلی انڈیا میں طبعی موت کے علاوہ مر رہا ہے، جو خودکشیاں کر رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے. اب اگر وہ میڈیا پہ کنٹرول نہ رکھے تو یہ تو ایک دن ان کو ہندوستان کی عوام جو ہے برسر اقتدار میں نہ رہنے دے، وہ تو کھا جائیں ان کو. سر گزشتہ دنوں آپ نے بتایا تھا ان کو قسطیں بھی ادا کرنی ہے نا، رافیل کی جو انہوں نے خریدیں. دیکھیں، حسرت ان گلوں پہ ہے جو بن کھلے ہی مرجھا گئے. ابھی وہ جو 630 ارب روپے کی ڈیل ہوئی تھی 26 جہازوں کی، ان میں سے صرف ابھی 7 ہی آ پائے تھے، باقی تو ابھی آئی نہیں ہے. اور ان کی قسطیں پے کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ قسطوں کے اوپر اٹھا کے کوئی چیز گھر پہ لے کے آئیں اور ابھی قسطیں پوری دینی ہو اور وہ چیز گر کے ٹوٹ جائے. صحیح. اور آپ کی جب اوقات ہی نہیں ہے ان کو اڑانے کی، ان کو یہ کسی نے بڑا بے وقوفی میں ان کو مشورہ دیا کہ بھئی آپ اتنے مہنگے جہاز لے لو 4.5 جنریشن کے، جبکہ اٹ از ناٹ دا گن وچ میٹر، اٹ از دا مین بیہائنڈ دیٹ گن وچ میٹر. جہاز خود نہیں اٹھتے، ان کو اڑانے کے لیے بڑے شیر دل پائلٹ چاہیے، کیپیبلٹیز بھی چاہیے ہوتی ہیں، کیپیبلٹی چاہیے، ٹریننگ چاہیے، رگڈنس چاہیے، حوصلہ چاہیے لڑنے کا، موت کے ساتھ عشق چاہیے. جذبہ ایمانی چاہیے. موت کے ساتھ عشق کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہ تو ان کو تو پتہ ہے مر کے جل جانا ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہم نے مر کے جی جانا ہے. یہ ڈفرنس کہاں سے ختم کر سکیں گے اس چیز کا؟ یہ لوگ تو اپنی زندگی سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ہم موت سے پیار کرتے ہیں. ہم عشق کرتے ہیں اپنی موت کے ساتھ. تو یہ حوصلہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟
تو وہ تو مشین کے اوپر بھروسہ کر کے ہمیں تو اتنے 100 سال پہلے اقبال کہہ گئے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. ہم یہ تھوڑی جانیں گے کہ تمہارے پاس کیا ہے، ہمیں یہ پتا ہے ہمارے پاس کیا ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ تمہیں ٹوکنا کیسے ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. بالکل. اچھا سر، آرمی چیف نے کچھ دن پہلے سے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے باور کرایا تھا کشمیر ہماری شہرگ ہے. اب سر شہرگ پر اپنے کون حملہ کرتا ہے جو یہ بھارت میں ایک بار پھر ڈرامہ رچانا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ دیکھیں جی، جس طرح ببر شیر نے للکارا نا ہمارے نے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، بالکل وہ للکار کی گونج جو ہے وہ بھارت کے ایک ایک کونے میں پہنچی ہے. اس وقت جب یہ جو ہمارے آشیانے جلانے آئے تھے اور جو ہمارے بچوں کے لہو سے جو ہم نے بجھا دیے، جو جہاز ان کے 7 اور 27 اسکواڈرن کے جو ٹیک آف کیے تھے، رافیل، SU-30 اور MiG-21، جنہوں نے وہ میزائل داغنے کی غلطی کی، وہ ان کے جو لاگ بک ہے جو اسکواڈرن کے اندر ان کے لاگ بک، چونکہ میں خود پائلٹ ہوں، ایویشن انڈسٹری سے ہوں، آرمی پائلٹ ہوں، تو یہ جب ٹیک آف کرنے سے پہلے مشن کو لاگ کرتے ہیں. اچھا، جب لاگ کرتے ہیں تو اس میں جہاز کا نمبر، پائلٹ کا نام اور ٹیک آف ٹائم لکھتے ہیں. جب واپس آ جاتا ہے جہاز تو اس وقت لینڈنگ ٹائم اس وقت لکھا جاتا ہے. میرے پاس وہ ڈاکومنٹس بھی موصول ہو گئے ہیں کہ 7 اسکواڈرن کے اور 27 اسکواڈرن کے جو جہاز لاگ ان تو کیا ٹیک آف کا ٹائم، لیکن 5 جہازوں نے واپس آ کے لاگ آؤٹ نہیں کیا. انہوں نے لینڈنگ ٹائم نہیں لکھا. یا تو وہ ابھی تک 3 دنوں سے فضا میں ہیں اور یا پھر وہ جہنم واصل ہو چکے ہوئے ہیں. صحیح جی. اچھا میجر صاحب، اس پوری سچویشن میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی کہا، ہمارا سلوگن ہے کہ ہم پرامن ہیں، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو منہ توڑ جواب دیں گے. اب جو سچویشن نظر آ رہی ہے نا، ایک دفعہ منہ کی کھانے کے باوجود واپس آیا جا رہا ہے. صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 24 اور پھر اس کے بعد 29 کا نمبر سامنے آیا جو DGI-SPR نے مینشن کیا کہ ڈرون حملے کیے گئے ہیں. اب اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. اب یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ صرف اور صرف پاکستان یہ چاہ رہے ہیں، فرسٹریٹ ہو چکے ہوئے ہیں، دے آر انڈر دا کلاؤڈ آف فیئر ناؤ. یہ خوف زدہ ہیں کہ آپ پاکستان نے کیا جواب دینا ہے، اور یہ اس وقت سخت قسم کے دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے آگے بھاگ رہے ہیں. کیا امریکہ ہو گیا، کیا برطانیہ ہو گیا، کیا سعودی عرب، قطر، ایران، کہ خدا کے لیے پاکستان کو بھگوان کے لیے پاکستان کو بولو کہ اب جواب نہ دے معاملے کو ادھر ہی. جس طرح صدر ٹرمپ صاحب نے بھی آج اپنی اسپیچ میں کہا کہ دے آر آلریڈی ڈن ٹٹ فار ٹیٹ. دیٹ مینس کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان نے 3 رافیل اور 2 ان کے جیٹ گرا دیے ہیں. تو دے ہیو آلریڈی ڈن ٹٹ فار ٹیٹ، سو آئی تھنک دے شوڈ ناؤ اسٹاپ اٹ. اب یہ پوری دنیا کے آگے بھاگ رہے ہیں کہ پاکستان کو کہیں کہ ٹھیک ہے اتنا مار لیا ہمیں جواب میں تو بس کر دو آپ. لیکن یہ بس نہیں ہوگا. ہم نے ان کو کہا تھا شروع تم کرو گے اور بس ہم کریں گے، اور کب کریں گے، کتنا لمبا کھینچیں گے، یہ اب ہم پہ منحصر ہے. یہ اب ہماری اسٹریٹجی ہے، یہ ہماری وار گیم ہے، یہ ہماری کائنیٹک وار ہے. یہ اب ہم تم لوگوں کو اس فیئر کے ساتھ تھوڑا لنگر آن کرائیں گے. اب ہم تھکائیں گے تم لوگوں کو. سر تھک تو گئے، ویسے رافیل اب نہیں آ رہے. اب رافیل جب گر گئے اس کے بعد اب یہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز بھیج رہے ہیں. یہ ایئر سیکورٹی ان کی ختم ہو چکی ہے. ہماری ایئر فورس اس وقت کمپلیٹلی اس ریجن کے اوپر ایئر سیکورٹی میں ہے، اور یہ میں اپنی پورا آپ کے توسط سے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان اس وقت دنیا کے کائنات کا واحد ملک ہے جس نے 4.5 جنریشن کا جہاز زمین دوز کیا ہے. آج تک کسی ملک کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی جو آپ کے نور کو حاصل ہوئی ہے.